Bismillahirrahmanirrahim. Today, students, we will learn from our textbook and we will read the first chapter from our ninth class. And the name of the chapter, the lesson is The Last Sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. The last sermon means آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو آپ نے 9 ذی الحج کو ادا کیا تھا 571 میں مکے کے اندر. آئے ذرا پڑھتے ہیں. اور تاریخ کلام کا بڑا بہترین خطبہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میسج پوری دنیا کے انسانوں کو اور مسلمانوں کو سب کو پہنچایا اور فرمایا کہ جو یہ سن رہے ہیں وہ آگے یہ میسج فارورڈ کریں. آئے پڑھتے ہیں. لیٹس ریڈ وٹ از دا میسج فرام آور ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. حضرت محمد peace be upon him, the Prophet of Islam, was born in 571 AD at Makkah. AD means Anno Domini. It is a Latin word which refers especially to the birth of Jesus Christ. بہت سے اس کو اے ڈی کو آفٹر ڈیتھ بھی کہتے ہیں, یعنی کہ آفٹر ڈیتھ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال نہیں کر کے گئی. یہ بات سب کو پتہ, اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو اٹھا لیا ہے. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے جو عیسی سال شروع ہوتا ہے اسے اے ڈی کہا جاتا ہے. تو 571 اے ڈی ایٹ مکہ. So Hazrat Muhammad peace be upon him, the Prophet of Islam, was born in 571 AD at Makkah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے. He belonged to the noble family of Quraysh. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے. Our holy prophet peace be upon him is the last of the prophets. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سب سے آخر نبی ہیں, اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے ختم نبوت کے حوالے سے. Our holy prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the last and final messenger of Allah, and no more prophets will come after Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. بیکاز کہ نبوت ختم ہو چکی ہے, رسالت ختم ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ لا نبی بعدی لا رسول بعدی, دیر از نو پروفٹ آفٹر می. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دے. اور کافی اس میں مطلب قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہوئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے. مطلب آپ تمام نبیوں کے خاتم, مطلب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, نبوت آپ پہ ختم ہو چکی ہے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اچھا, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. ہاں, جو the Jesus will come again in the before the end of the world. That Jesus Hazrat Isa alayhi salam will also come back, but he will do, or he will he will do or follow the Shariat Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. He will not bring a new religion. He will follow the Sunnah and the Holy Quran, and he will not say that I am the new prophet. No, he will not say it. He will be
he will come as a follower of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He will be a prophet, but he will come as a follower of Muhammad sallallahu alaihi wasallam before the end of the world. क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is the last and final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. आगे चलते हैं. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. कुरैश के कबीले के जो लोग थे वो बूतों की पूजा करते थे और किसी एक खुदा पर ईमान नहीं रखते थे. हज़रत मोहम्मद peace be upon him asked the Quraysh not to worship their false gods. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी मना फरमाया है कि झूठे खुदा की पूजा मत कीजिए. He told them that he was prophet of God and asked them to worship the one and the only true God. मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कुरैश के लोगों को फरमाया कि वो अल्लाह के नबी हैं और फरमाया कि सिर्फ एक सच्चे खुदा की इबादत करो. Most of them refused to accept Islam. उनमें से काफ़ी लोगों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया. They thought by preaching Islam he was against their gods and their ancestors. वो ये समझते रहे थे कि अगर हम इस्लाम को फॉलो करेंगे तो हम अपने आबाओ अजदाद को और अपने झूठे खुदाओं को और अपने आबाओ अजदाद के ख़िलाफ़ हो जाएंगे. They opposed this new faith and their bitter position caused the Prophet peace be upon him much agony and a lot of trouble. तो कुरैश के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी मुखालफत की. तो इसी मुखालफत की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ें और बहुत अज़ियतें उठाना पड़ी. Their opposition to Islam became so fierce and terrible that he had to ask the believer to migrate to Medina. तो क्या हुआ, उनकी मुखालफत इतनी शिद्दत के साथ हो गई कि उन्होंने मोमिनों से फरमाया कि मदीने हिजरत कर जाओ. And you know that when we listen the name of Medina, Subhanallah, it is very good name. It is one of the most beautiful name of amongst all names, Medina. और जब भी कोई किसी मोमिन के सामने मदीने का जिक्र होता है तो आप जानते हैं वो खुशी से झूम उठता है, क्योंकि मदीने में आप पता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है. तो वहाँ हर मोमिन के जाने की दिली ख्वाहिश होती है. एवरी believers want to go to Medina. So in 622 कहाँ पर है, the believer to migrate to Medina. In 622 AD, the Prophet peace be upon him himself, accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr, migrated to Medina. This event is known in history as the Hijra. क्या फरमाया, in 622 AD, 622 AD में ईस्वी में 622 ईस्वी में the Prophet himself accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr migrated to Medina. यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने करीबी दोस्त और अपने जानिसार दोस्त और अपने बहुत ज़्यादा काबिल भरोसा दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आपने मदीने हिजरत फरमाई. दिस इवेंट इज़ नॉन इन हिस्ट्री एज द हिजरा. और ये जो वाक़या है तारीख़ के अंदर इसे हिजरा करार दिया जाता है. Miyatapura is known in history as the Hijra.
O people, listen to me carefully. We may not have the opportunity to meet again in such an assembly after today. आप वसल्लम ने ये फरमा दिया कि मुझे बड़े गौर से सुनो कि हो सकता है हमें दोबारा फिर मौका ना मिले दोबारा मिलने का। ये जो आज जो असेंबली में जिस तरह हम खड़े हुए हैं दोबारा मौका ना मिले। He quoted a verse from the Holy Quran and said, Allah says, O mankind, we created you from a male and female and made you into tribes and nations as to be known one from the other. He quoted a verse from the Holy Quran and said, Allah says, O mankind, we created you from a male and female. हमने आपको एक औरत और मर्द से पैदा फरमाया, मतलब आपको तख्लीक की। And made you into tribes and nation, और फिर आपको कबाइल में और कौमों में कर दिया। So as to be known one from the other, ताकि एक बंदा दूसरे बंदे को जान सके, दूसरे बंदे से जान, यानी कि Allah has created from male to Allah has created us from a male and female and made us into tribes and nations so as that we may to be known one from the others, ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें। And in the eyes of Allah, the most righteous is the most honorable among you. बड़ी प्यारी बात, अच्छी लगी सारी। The all saying of Prophet Muhammad, peace be upon him, is the greatest, the best. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, the most righteous is the most honorable among you, जो आप में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है, अल्लाह के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है। In the light of this verse, तो इस आयत की रोशनी में, no Arab is superior to a non-Arab, कि कोई अरबी किसी दूसरे गैर अरबी पर फजीलत हासिल नहीं रखता। Nor is a white man in any way better than a black man, कि कोई गोरा किसी भी लिहाज से किसी काले से बेहतर नहीं हो सकता। Only the goodness of a person makes him superior to others. हाँ, अगर कोई चीज़ किसी से आला करती है तो वो उसकी नेकी है। The whole of humanity is the offspring of Adam. तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। And Adam was created from dust, और आदम को मट्टी से बनाया गया था। I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मैं तमाम जितने भी ये जो फॉल्स क्लेम्स है, झूठे दावे हैं कि वो मेरे खून से है, वो फलां रुतबे वाला है, वो फलां दौलत वाला है, आपने फरमाया ये सब मैं क्रश करता हूँ। हाँ, अल्लाह के नज़दीक इफ़ देयर इज़ अ सुपीरियर, that is the most, who is the most righteous, yeah, who is very 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 muttaqi, you can say that. Otherwise अल्लाह की नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तकी परहेज़गार ही है काबिल एहतराम है, जो नेक है, जो लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है, वो नहीं जो अरबी हो या मतलब बहुत ज़्यादा गोरा हो या बहुत पैसा हो या बड़े अच्छे घराने में पैदा हो, ऐसा नहीं है। He further said, O people, a Muslim is another Muslim's brother, and all the Muslims are brother among themselves. फिर आपने फरमाया कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। So, in this paragraph, we have come to know that
Allah subhanahu wa ta'ala said that as today many people say that he is very richest person, he has 2 cars, he has 100 cars, he has 50 cars, he has many gardens, he has many properties. No, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, who is the most honorable? Yeah, that is the most honorable, who is the most righteous. If he does a good deeds, he is very good person. Whether he is very richest, whatever he is, but if he does not do any good deeds, he is not honorable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So we must perform the namaz, we must do good things, we must pay zakat, we must help the others people, and all Muslims are brother to one another. We should not degrade any others Muslim brothers, and we must help to our Muslim brother, whether he is your real brother or if he is a cousin, or whether he lives in your area or wherever he lives. If he is a Muslim and if he is a human being, you must help him, because Allah subhanahu wa ta'ala loves, and Allah subhanahu wa ta'ala loves to those people who is the most righteous, who do the good deeds. In Medina, the Prophet, peace be upon him, founded an Islamic society based on 3 principles: that all power belongs to God. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی سوسائٹی قائم کیا، جس کے آپ نے مطلب اس میں 3 پرنسپلس تھے. نمبر 1 جس میں کیا تھا؟ دیٹ آل پاور بلانگس ٹو گاڈ، کہ تمام طاقت صرف اللہ کی ہے. محمد پیس بی اپون ہم از ہز پروفٹ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اینڈ آل مسلمس آر برادر ٹو ون اندر، اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وین پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وین ٹو مدینہ after migration, he founded an Islamic society based on 3 principles: that all power belongs to God, Muhammad is his prophet, and number 3 that all Muslims are brother to one another, کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. whether he lives in America, whether he lives in London, whether he lives in Pakistan, whether he lives in Turkey, wherever he lives in, but when he is a Muslim, he is a brother. So all Muslims are brother to one another. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. And this is very good, and we Muslim strongly believe that all power belongs to God. Really, all power belongs to God, because the God is the greatest of all. یہ بات حقیقت ہے، اور ہمیں یہ بات بھی ماننا چاہیے کہ Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the last and final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہمارا اس میں کنفرم اور پکا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ بات حقیقت ہے. اور 3rd all Muslims are brother to one another، کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. Now friends, he raised women from the status of a chattel to complete legal equality with men. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کو بڑھایا اور اسے مسلمانوں کے حقوق سے برابری دی. اینڈ اسٹیٹس آف اے چیٹل ٹو کمپلیٹ لیگل ایکویلٹی ود مین، کیا آپ نے
مردوں کے برابر ان کو اہمیت دی پراپرٹی میں. اور مطلب چیٹل ہیز مینی میننگ. پراپرٹی, چیٹل مین گوڈس, چیٹل مینس بلانگنگس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین کے رتبے کو بڑھایا. اور ہی میڈ پیپل ٹو لیو وتھ فیتھ, سنسیئرٹی اینڈ آنیسٹ ڈیلنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب ہی میڈ پیپل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ فرمایا اور مطلب لوگوں کو اس بات پر زور دیا, کہہ سکتے ہیں کہ لیو وتھ فیتھ, کہ عقیدے کے ساتھ رہیں, سنسیئرٹی مخلص ہو کر رہیں, آنیسٹ ڈیلنگ, اور اپنی دل میں ایمانداری قائم رکھیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسا بنانے کی کوشش کی. کوشش نہیں, ہی میڈ پیپل, بنایا آپ نے ٹو لیو وتھ فیتھ, کہ پورے عقیدے کے ساتھ رہیں, کہ فیتھ میں اللہ از اے کریٹر آف آل تھنگز اینڈ ہی از اے لارڈ آف آل یونیورس, اینڈ لیو وتھ سنسیئرٹی, بالکل مخلصانہ رہیں. مطلب کوئی اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ منہ پر کچھ اور ہے, پیٹھ پیچھے کچھ اور نہیں, بالکل سنسیئر ہو کے رہیں. اینڈ آنیسٹ ڈیلنگ, اور آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ایمانداری سے کریں. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم in the history made universal human brotherhood a fact and principle of common law. His support and guide in all the work was the Quran. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ ایک بین الاقوامی بھائی چارہ قائم کیا جس میں a fact and principle of common law, مطلب جس میں آپ نے بھائی چارہ قائم کیا اور جس میں تمام اصول وغیرہ جو کامن لا جتنے بھی تھے ان سب کو آپ نے بتایا کہ سب کے لیے ایک ہے. His support and guide in all that work was the Quran. کہ ان کی جو بھی سپورٹ تھی اور گائیڈ تھی وہ سب قرآن پاک سے تھی. آج ہم بھی اگر if we follow the Holy Quran in our all life and we implement the Holy Quran in our entire life, definitely will be a good human in the world, because the Quran is the last and final book of Allah subhanahu wa ta'ala, and no other book will come again. So we must follow the Holy Quran. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گائیڈ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سے ہی رہنمائی فرمایا کرتے کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت فرماتے تھے وہ قرآن پاک میں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے کہ آپ نے احکامات جو ہم تک پہنچائے ہیں وہ قرآن پاک کے ذریعے آئے ہیں. تو قرآن میں بڑی پیاری کتاب ہے اللہ پاک کی, اور یہ آخری کتاب ہے, اب کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی, اور یہ بالکل کمپلیٹ بک ہے. اٹ از اے کمپلیٹ بک, اینڈ اگر ہم اسے دل سے پڑھیں, if we read it with our full devotion and with heart and soul, definitely that will receive many message of Allah subhanahu wa ta'ala, that what he wants to us. جب وہ اپنی پوری زندگی کے اندر اسی کی سپورٹ لیا کرتے تھے, اسی سے ہی گائیڈ لیا کرتے تھے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں تاکہ ایک اچھے انسان بن سکیں. کیونکہ اگر ہم ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے تو ہم ایک اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے. اچھے مسلمان بننے کے لیے, اچھے انسان بننے کے لیے ہم نے اللہ اور اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. In the 10th year of Hijrah, Prophet together with his follower went to perform Hajj at Makkah. اس کے بعد 10 ہجرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ حج کرنے کو گئے. On this historic occasion, he addressed a very large gathering of Muslims on Mount Arafat.
آپ نے عرفات کے میدان میں آپ نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ایک مطلب وہاں پہ مسلمانوں کی تمام ایک گیدرنگ تھی، مجمع تھا، آپ نے وہاں پہ خطبہ دیا. This address proved to be his last Hajj sermon، اور یہ ثابت ہوا کہ یہ آپ کا آخری خطبہ تھا، یہ اس حج کا آخری خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. In this sermon he once again repeated the message of Islam، اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے تھے اس کو آپ نے دوبارہ ریپیٹ کرنے دہرایا، کہ کچھ رہ تو نہیں گیا، کیونکہ وہاں کافی لوگوں کا مجمع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اس مجمع میں ایک ایڈریس دیا، مطلب خطبہ دیا آپ نے. وہ کیا خطبہ تھا؟ پڑھتے ہیں. He said, there is no God except Allah، لا الہ الا اللہ. آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں. He is the only God، صرف وہی خدا ہے، صرف وہی اللہ ہے، اور اللہ ایک ہے. None share his authority and power، کوئی بھی اس کے اتھارٹی میں، اس کے پاور میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. He fulfilled his promise and helped his prophet against the forces of evil، کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کے آگے آپ کی مدد کی. ایول مانے برائی کو بھی کہتے ہیں، شیطان کو بھی کہتے ہیں. مطلب جو بھی برے عملیات ہیں، جو بھی برائی تھی، یا جو بھی مطلب شیطان کی طرف جو بھی مخالفت تھی، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. بے شک. Finally he said, I have given you the message of Allah. I am leaving among you a thing which will guide you. If you act according to it, you will never go wrong. This is the holy book of Allah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ He has given you the complete message of Allah, and He is leaving among us a thing which will guide us in every walk of life, and if we act according to it, we will never go wrong, and that is the holy book of Allah, mean that is the holy Quran Pak. اگر ہم اس پر عمل کریں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں اور اس پر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور اللہ کی قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی جو قرآن پاک کی جو آخری کتاب ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو ہم کبھی بھی کبھی ہم بھٹکیں گے نہیں. Although Prophet peace be upon him is no more with us, we have the Holy Quran to give us guidance. We should read it daily and try to understand what it teaches. If we make a habit of acting according to its teaching, we will very soon achieve our former greatness in the world. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مطلب اس میں لاسٹ پیراگراف میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے ہیں، مگر ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جو نازل ہوئی ہے قرآن پاک، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کے مطابق عمل کریں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. تو کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب موجود ہے، اگر ہم اس پر روزانہ عمل کریں گے اور اس کو روزانہ پڑھیں گے اور اپنی عادت بنا لیں گے اور دیکھیں گے اور یہ دیکھیں کہ اس قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور یہ ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے. اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے اور اس کو روزانہ پڑھیں گے تو ہمیں اپنی
آخرت بھی ہماری سدھر جائے گی اور ہمیں جو ہماری جو گریٹنیس ہے جو ہماری عظمت ہے وہ ہمیں دنیا میں مل جائے گی اور اس طریقے سے ہم دنیا میں کامیاب ترین شخص کہلائیں گے اور آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا بھی ہوگی اور اللہ پاک ہم پر رحم و کرم فرما کے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائیں گے. Now friends, today we will do exercise from the lesson The Last Sermon of the Holy Prophet. The first exercise is textual study. It is written here that study the following words carefully and look up their meanings in the dictionary. And so you will have to follow the dictionary and you must know the meanings of the words given. Number one is belong. For example, I'm gonna telling you, then you will have to find out the words from the dictionary, and you can also use sentences. I'm giving you another exercise that the first of all you will have to look up their meanings from in the dictionary, and you will also have to make sentences from the words in this exercise. The first word is written belong. Belong means relate, affiliate, and it has many words. Means ताल्लुक होना किसी चीज़ से या belong करना किसी चीज़ से. Second word is opposition. The second word is opposition. Opposition means go against, opposition, against. Third word is bitter. Bitter means talkha, any harsh, disgruntled. उसके बाद है agony. Agony means aziyat, means pain, suffering, torture, anguish, aroma, anguished. These are the meanings, but I'm just telling you, it doesn't mean that you will also it doesn't mean that you will write the meaning, but I am telling you, you can write another meanings also. Yeah, if you find from the dictionary, you can write the meaning from that from your dictionary. It doesn't matter. I'm just giving example like this. Another word is agony has been done as trouble. Trouble is very easy word. We mostly use in our language, like I am in trouble, for example. Difficulty, problem. The second word is fires. Fires mean ferocious, savage, wild, shadid, like. Terrible. Terrible mean dreadful, awful, horrible, like this. Aggressive. You can say that aggressive. Aggressive means belligerent, bellicose, and offensive, like this. Jarihana. Attack, very simple. Attack, assault, assail, offense, charge. These are the meanings. Display very simple. Exhibit, show, present. ये दिखाई दे, नुमाया. Appearance means मतलब जो look, aspect. Defeat mean the beat, conquer, like this. उसके बाद है mount mean a kind of you can say that mountain type, mean peak, elevation, hill, upland. These are the meanings. Victory, very simple. In our use we use it is used in our mostly in our words. Victory, success, conquered, win. उसके बाद है humanity, इंसानियत, means mankind, compassion, brotherly. Differences use many mean dissimilarity.
فرق آنا. Dissimilarity, contrast, distinction, like, and offspring, often means children. And chattel means belonging, good, assets. And universal means general, global, common. You can also write the sentences from the words. For example, first I'm giving example. The first word is belong. For example, I belong to a noble family, and he belongs to very gentle family. Yeah, he belongs to Sayyid family, like that. Opposition means against. You can make sense by use opposition. As for example, that this student is on my position side. Bitter, harsh, agony, and other sentence you will have to make sentences by yourself. The first I have given an example. Very simple. So the first of all, you will have to look up their meanings, and you will have to write the words, and 3 rows you will make. First row for the words written on this book, the second meaning in English, and the third is meaning in Urdu, and the fourth you will have to make sentences. You will have to write 4 lines, one for the meanings, and one for English meaning, second for Urdu meaning, the third for sentences. This is very simple. Now do exercise.